السلام علیکم سر، میرا نام راول رام ہے اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب غلط نہیں ہے، اس میں غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں۔ زنا حرام ہے ہمارے مذہب میں، شراب نوشی حرام ہے، زنا حرام ہے، مطلب کہ جیسے بھی غلط کام سارے غلط ہیں، اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں، اور یہی اسلام میں بھی ہیں۔ یہ دونوں جو ہے نا مطلب کہ کامن ہیں ان میں، تو اچھی باتیں دونوں طرف ہیں، اور صرف اس بنیاد پر ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا کہ ہم صرف کلمہ نہیں پڑھتے، ادروائز ہم لوگوں میں بھی وہی چیزیں ہیں، صرف عبادت کا طریقہ اور ہے۔ باقی بس یہ سوال کرنا چاہوں۔ بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ راول رام۔ راول رام جی جی راول رام نے ایک اچھا سوال پوچھا۔ جی اس نے کہا کہ ان کی مذہب کتاب میں بھی زنا حرام ہے، بالکل صحیح فرماتے۔ ان کے مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے، بالکل صحیح فرماتے۔ آپ نے اگر میری تقریر سنے ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، آپ نے سنے وہ تقریر کو؟ جی جی اچھا، وہ تقریر میں لکھا ہے ہندو مذہب میں دو قسم کے کتابیں ہیں، ایک شروتی اور ایک اسمرتی۔ شروتی مطلب وہ کتاب جو بھگوان کی طرف سے آتی ہے، بھگوان کی طرف سے۔ اسمرتی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے۔ شروتی میں آتا ہے وید اینڈ اپنشد، اسمرتی میں آتا ہے مہابھارت، رامائن، بھگوت گیتا، منوسمرتی ایٹسٹرا۔ آپ اگر پڑھیں گے آپ کے چھندوگیہ اپنشد جو شروتی ہے، چھندوگیہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوک نمبر 1، ناکسیہ کسیجہ، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بھگوان ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ بالکل آپ کی کتاب میں لکھا ہے سویتا سویتا اپنشد چیپٹر نمبر 6 شلوک نمبر 9، ناکسیہ کسیج جنیتا نہ پدیپا، ناکسیہ کسیج جنیتا نہ چدیپا، مطلب اس بھگوان کا، اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بچے ہے۔ صحیح، لکھا ہے سویتا سویتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 19، نہ تسر پرتما استی۔ پرتما کے معنی ہوتی ہے سنسکرت میں عکس، پکچر، فوٹو، اسٹیچو، آئیڈل، پینٹنگ۔ نہ تسر پرتما استی، اس بھگوان کی کوئی عکس نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی فوٹو نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں۔ یہ لکھا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوک نمبر 3 میں بھی، نہ تسر پرتما استی۔ تو آپ اگر بھگوان کو مانتے ہیں اور بھگوان کی مورتی بناتے ہیں تو غلط ہے۔ آپ کے کتاب کے حساب سے قرآن مجید کو بازو رکھو، حدیث کو بازو رکھو۔ آپ مورتی پوجا میں مانتے ہیں بھائی صاحب؟ سر میں صرف کرشن بھگوان کی مورتی پہ مانتا ہوں، ادروائز دیوتا ہیں وہ مطلب ان پہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، صرف کرشن بھگوان کو سجدہ کر سکتے، اس کی مورتی بھی جائز ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ کرشن بھگوان کی مورتی جائز ہے؟ کدھر لکھا ہے؟ وہ سر بتائیے۔ میرے حساب سے وہ خدا ہے ہمارا، اس لیے برابر ہمارے حساب سے میں بھی اللہ میں مانتا ہوں، لیکن اللہ کی مورتی نہیں بنا سکے وہی اللہ میں مانتا ہوں۔ اگر اللہ کی مورتی بنا سکے تو وہ اللہ ہی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر۔ بھائی ہمارے غیر مسلمان بھائی مجھ سے سوال پوچھ رہے، تکبیر اچھی بات ہے لیکن ابھی سوال جواب ہو رہا ہے، تو میری درخواست ہے کہ جب غیر مسلمان بھائی پوچھتے تو انہیں ڈرنے لگنا چاہیے، انہیں لگنا چاہیے کہ آپس میں ہم بھائی چارہ ہے، صحیح، ان کو ڈرنے لگنا چاہیے۔ وہ ڈرتے نہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ ایسا مت کرو کہ وہ ڈر جائے، نہیں برابر نہ؟ تو آپ ڈریے مت بھائی صاحب، خالی تکبیر کہہ رہے۔ نہیں سر، تو ہمارے حساب سے جی جس کی مورتی بنا سکے وہ اللہ ہی نہیں، اور یہ وید میں بھی لکھا ہے۔ آپ اسکون میں مانتے؟ سر وہ تصور ہے، وہ نہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس میں خدا نہیں ہے، وہ ایک تصور ہے۔ ہمارے اس میں خدا کا تصور کرتے مورتی بنائے تو غلط ہے۔ تو یہی میں کہتا ہوں
آپ اپنی کتاب کا عمل نہیں کر رہے. آپ اپنی کتاب کا صحیح عمل کریں گے تو آپ بھی جنت میں جائیں گے. صحیح بات ہے, بالکل. تو قرآن ہم میں نہیں کیا کرتے نا, ہم اپنا مذہب پہ مطلب فالو نہیں کرتے صحیح طریقے سے. جی جی, میرا فارمولا بہت ایزی ہے. صحیح. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. صحیح. اپن آج مانے جو آپ اور ہم میں یکساں ہے, کم از کم اس پہ تو عمل کرے. میرا فارمولا یونیورسل ہے, پورا بھائی چارہ ہے. میں کہتا ہوں بھائی بائبل کو لے کے آؤ, وید کو لے کے آؤ, قرآن کو لے کے آؤ. وید کافی بڑی ہے, جی جی, بائبل قرآن سے 3 گنا بڑا ہے. ہم آج وعدہ کرے کہ جو یکساں ہے کم از کم اس پہ تو عمل کرے. جو یکساں نہیں اس کو سائڈ پہ رکھیں گے, کل بحث کریں گے. جو یکساں اس پہ تو عمل کرے. بائبل میں لکھا ہے, وید میں لکھا ہے خدا ایک ہے, خدا کا عکس نہیں. اگر آپ خدا کا عکس بناتے تو آپ وید کے خلاف جاتے. صرف کرشن کا بناؤ تو بھی غلط ہے. سر وہ بھگوت گیتا میں لکھا ہے, اس لیے. آپ بھگوت گیتا اسمرتی ہے, بھگوت گیتا مہا بھارت کا حصہ ہے, صحیح کیا نہیں؟ صحیح. تو مہا بھارت ایک اسمرتی ہے, اسمرتی شروتی کے خلاف نہیں جا سکتی ہے. اگر اسمرتی اور شروتی میں ٹکراؤ ہے تو ہم شروتی کو مانیں گے, اسمرتی کو نہیں. وید اور اپنشد سب سے اوپر ہے. صحیح. تو آپ کا ایک پی ایچ ڈی ٹیچر ہے, وہ کچھ کہتا ہے, اور ایک بیچلر ہے. آپ پی ایچ ڈی والے استاد کو مانیں گے یا جو بیچلر کی ڈگری والے استاد کو مانیں گے؟ کس کو مانیں گے؟ کون سے استاد کو مانیں گے؟ پی ایچ ڈی سر. پی ایچ ڈی. تو آپ کا پی ایچ ڈی وید ہے. صحیح. تو اگر آپ مورتی پوجا چھوڑ دیں گے, اور آپ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے, آپ کے کتاب میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں, اور آپ وید پڑھیں گے اور پرانا پڑھیں گے, اس کے اندر کئی جگہ پہ لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ اگر کل کی پرانا پڑھیں گے, بھوشیہ پرانا بھی ہے, کل کی پرانا ہے, اور آپ میری تقریر سنیں گے. ایک تقریر ہے میری, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف میں چھوٹی پوائنٹ کہوں گا. آپ اگر کل کی پرانا پڑھیں گے, چیپٹر نمبر 2, شلوک نمبر 5, 7, 11, 15, 17, اس میں لکھا ہے کیا, ایک اوتار آئیں گے, آخری اوتار آئیں گے, جس کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب بھگوان, جی جی, یاس مطلب اس کا بندہ, اس کا سرونٹ. عربی میں ترجمہ کریں گے تو عبداللہ ہوتا ہے. آخری پیغمبر آئیں گے جس کا والد کے نام عبداللہ ہے. اس کے ماں کا نام ہے سمتی. سمتی سنسکرت میں مطلب امن, شانتی. عربی میں کہیں گے آمنہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تھا آمنہ. وہ پیدا ہوں گے ایک امن شہر میں, مکہ. اس شہر کے گروہ کے لیڈر کے قبیلے میں پیدا ہوں گے, قریش کے قبیلے میں. اس کے 4 قریب دوست ہوں گے. ذکر ہو رہا ہے خلفاء راشدین کا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بہت لمبا ہے, 2 گھنٹے کی تقریر دے سکتا ہوں میں. صحیح. تو اگر آپ اپنی کتاب میں مانتے, آپ کو ماننا پڑے گا کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سر میں پڑھی نہیں ہے, میں بھی بس ایسے مطلب کوئی صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ہے, اس لیے مجھے پتا نہیں ہے. اس میں نہیں پڑھا تو غلطی کس کی, میری ہے؟ میری غلطی ہے, میں مان رہا ہوں. تو آپ ہمارے یہاں سے کروڑوں لوگ ہیں جو نہیں فالو کرتے ہمارے مذہب کو, اسی لیے ہندوستان میں جب میری تقریر ہوتی ہے, جی جی, تو ہندو کا مجمع اس سے بڑا ہوتا ہے. بالکل دیکھا, 5 لاکھ, 10 لاکھ, 25%, 20% غیر مسلم ہوتے, 20% ہندو ہوتے. تو 10 لاکھ کا 20% کتنا ہوا؟ 2 لاکھ. یہ 2 لاکھ کا تو مجمع نہیں نا, کیونکہ ہندوستانی مجھ سے محبت کرتے ہیں جی, اور غیر مسلم بھی محبت کرتے ہیں. بالکل. وہ پالیٹیشین ہے, جو پرابلم ہوتا ہے ان کو, ووٹ بینک کا پرابلم ہے. ارے ہم لوگ تو ہار جائیں گے ابھی.
हिंदू जब मेरी तकरीर सुनते कहते कि 2 घंटे में हमने वो सीखा जो हमने 40 साल हमें पता नहीं था। सही। तो मैं अभी जो मैं हवाला दिया, रेफरेंस के साथ आपकी किताब का हवाला दिया, तो आप अगर सच्चे हिंदू है तो आपको मानना पड़ेगा कि एक भगवान है, उस भगवान की मूर्ति नहीं है, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आप अपनी किताब पे अमल करेंगे जी करूँगा। और जो चीज यकसा है कम से कम उस पर तो अमल करो। जो टकराव है वो बाद में, मैं जानता हूं, मैंने तकरीर की है, इसमें लिखा है कि हिंदू मजहबी किताब में लिखेला शराब पीना हराम है, कुरान में लिखेला है। सही। आपकी मजहबी किताब में यह भी लिखा है कि सुअर का गोश्त खाना हराम है। सही। और आपकी किताब कुरान से सख्त है, उसमें लिखा है कि अगर आप सुअर का गोश्त बेचेंगे तो पैर और हाथ, उल्टे पैर और उल्टे हाथ काटना चाहिए। ये किधर हदीस में नहीं लिखेला है, ना कुरान में लिखेला। आपकी मजहबी किताब मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि आप उल्टे हाथ और उल्टे पैर काटो अगर वो सुअर का गोश्त बेचता है तो। सही। तो अगर आप सही हिंदू है, आपकी मजहबी किताब पढ़ो। आपकी मजहबी किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर आएंगे और आखिरी पैगाम देंगे। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आखिरी पैगाम है कुरान मजीद। सही। तो अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आपको कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना पड़ेगा। आप देखेंगे हिंदुस्तान में हजारों की तादाद में हिंदू इस्लाम कबूल किए। अल्लाह हिदायत दिया, मेरे वजह से ने अल्लाह ने उन्हें हिदायत दिया कि मेरे तकरीर के बाद कई लोग, चाहे मजमे में चाहे घर पे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर मैंने अभी देखना है, जाकर पढ़नी है किताब, तो अगर उसमें है तो ठीक है, सही बात है। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि आप मेरा वीडियो कैसेट जी। हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत देखिए जी। और उसको देखने के बाद अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए। अगर आपको यकीन आता है तो हक है, तो मैं आपको दावत देता हूं कि हक का पैगाम को एक्सेप्ट करो और इंशाअल्लाह ये आपके लिए राह नजात बनेंगी इंशाअल्लाह।